بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے نورانی قاعدہ چیپٹر نمبر 15۔ یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یز زک، کاف کھڑا زبر کا، یز زک کا، یزکا، وقف یزکا۔ زا کے اوپر شد ہے، جیسے ہم نے پچھلے چیپٹروں میں سیکھا کہ شد کا مطلب ہے جب کسی الفاظ کے اوپر آ جائے تو اس الفاظ کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جیسے اس میں پڑھا یا زا زبر یز، یز، اور جب اکٹھا پڑھیں گے تو یزکا، یزکا۔ اور کھڑا زبر کا مطلب ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے تو اس الفاظ کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے یا ہے، یہ یا خالی ہے، یا کو نہیں پڑھا جائے گا، صرف کاف کو پڑھا جائے گا۔ کاف کے اوپر شد بھی ہے اور کھڑا زبر بھی ہے۔ اور جب وقف کریں گے تو یزکا پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ اس الفاظ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا الفاظ سیکھتے ہیں۔ یا ذال زبر ید، ذال کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر، کاف زبر کا، یزکا، رو پیش رو، یذکرو، وقف یذکر، یذکر۔ جب اس پہ وقف کریں گے تو را کے اوپر کا پیش سائلنٹ کر دیں گے اور را کو آدھا پڑھیں گے۔ ایسے وقف نہیں کرنا یذکرو، بلکہ اس طرح کرنا ہے یذکر، یذکر، را کا پیش ختم کر دینا۔ حمزہ لام زبر ال، میم دال پیش مد، المد، دال سا زبر دس، المدس، سا زیر سی، المدسی، رو پیش رو، المدثرو، المدثرو، وقف المدثر، المدثر۔ جب سا کو پڑھتے ہیں تو زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان لگائیں گے، تب سا ادا کیا جائے گا۔ اور دال کے اوپر شد ہے، مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے۔ لام کے اوپر جزم ہے، پچھلے الفاظ کے ساتھ ملائیں گے حمزہ کے ساتھ، میم کو دال کے ساتھ ملائیں گے اور مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اسی طرح سا کے اوپر بھی شد ہے، مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے اور سا کی آواز کو صحیح نکالنا ہے، سین نہیں پڑھنا بلکہ سا پڑھنا ہے۔ المدثر۔ حمزہ لام زبر ال، میم زا پیش مز، المز، زا میم زبر زم، المزم، میم زیر می، المزمی، لام پیش لو، المزملو، المزملو، وقف المزمل۔ اس میں ایک اہم چیز سیکھنی ہے، جیسے یہ لام کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ الف کے اوپر زبر ہے، جب الف کے اوپر زبر آ جائے، نیچے زیر آ جائے، پیش اوپر آ جائے، یا کھڑا زبر آ جائے، کھڑا زیر آ جائے، یا جزم آ جائے، کچھ بھی الف کے اوپر آ جائے تو الف حمزہ میں بدل جاتا ہے۔ اور جب الف کے اوپر مد آ جائے تب حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، تب الف ہی پڑھا جائے گا۔ لام کے اوپر جزم ہے تو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے
زا کے اوپر شد ہے. شد کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے اس کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں، مضبوطی کے ساتھ ادا کریں، اور اگر نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کریں، اور غنے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے. اب اسی طرح میم کے اوپر شد ہے تو غنہ کریں گے. زا میم زبر زم، المزم، میم زیر می، المزمی. آپ نے یاد رکھنا ہے جب میم اور نون کے اوپر شد آ جائے تب غنہ کیا جاتا ہے اور غنے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگلا الفاظ سیکھتے ہیں. عین لام زیر عل، لام یا زیر لیج، علیج. جیسے پچھلے الفاظ میں بتایا کہ شد جس بھی الفاظ کے اوپر آئے گا اس کو مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھہراؤ کے ساتھ. عین لام زیر عل، لام یا زیر لیج، علیج. یا زیر جی، علیجی. نون زبرنا، علیجین، علیجین. وقف علیجین. عین لام زیر عل، لام یا زیر لیج، علیج. یا واو پیش یو، علییو. نون زبرنا، علییون، علییون. وقف علییون، علییون. واو کے اوپر جزم آ جائے اور اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ جائے، جیسے یا کے اوپر پیش ہے اور واو کے اوپر جزم ہے، تو اس الفاظ کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا. جیسے ہم نے پچھلے چیپٹروں میں سیکھا حروف مدہ والے میں کہ جب یا کے اوپر واو کے اوپر پیش آ جائے اور اس سے پہلے والے کسی بھی الفاظ کے اوپر پیش آ جائے، واو کے اوپر جزم آ جائے تو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان ال. لام زبر لا، ان لا. ذال یا زیر ذی، ان الذی. نون زبر نا، ان الذین، ان الذین. جیسے پچھلے الفاظ میں سیکھا کہ نون اور میم کے اوپر جب شد آتا ہے تو غنہ کیا جاتا ہے اور غنے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے. تو اسی طرح نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے. ان الذین، ان الذین. اسی طرح آگے دیکھیں، یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے. یہ بھی حروف مدہ والے چیپٹر میں سیکھا تھا کہ جب یا کے اوپر جزم آ رہا ہو اور اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے تب 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا. ان الذین. وقف ان الذین. امید ہے آپ کو یہ صحیح سمجھ آ گیا ہوگا. آپ کو کسی الفاظ کی سمجھ نہیں آئی، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں.